الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان موجبتان. قيل ما الموجبتان؟ قال من مات وهو لا يشرك بالله دخل الجنة ومن مات وهو يشرك بالله دخل النار. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننا، قائم کرنا، تسلیم کرنا. اللہ کی توحید کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو اس کی ذات میں بھی ایک ماننا، صفتوں میں بھی ایک ماننا اور عبادت کی ساری قسموں میں بھی ایک ماننا. اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں ایک ماننا کہ وہ ایک ہے، دو نہیں، تین نہیں، پانچ نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 400 نہیں. اور صفتوں میں بھی ایک ہے. کیا مطلب ہے صفتوں میں ایک ہے؟ کہ جو اللہ کی صفات ہے نا کامل مکمل، وہ اسی کو لائق ہے. اور اللہ کی صفتوں میں کوئی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتہ زندہ مردہ شریک نہیں. اللہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اللہ مشکل کشائی کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں، اللہ رازق ہیں، رزق دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں. یہ کام اور کوئی نہیں کرتا. کوئی زندہ ہے، مردہ ہے، نبی ہے، ولی ہے، رسول ہے، پیر ہے، پیغمبر ہے، یہ اور کوئی نہیں کرتا. اور وہ جو اللہ ہے نا، وہ جو ایک ہے اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اچھی اچھی صفتیں ہیں. پھر ہر قسم کی عبادت بھی اسی کی. عبادت زبان، دل، بدن سے، اعضاء سے، ارکان سے، سوال کی شکل میں، عبادت رکوع، سجدہ، نظر نیاز ذبح کرنے کی شکل میں صرف اللہ تعالیٰ سے. یہ ہے اللہ کی توحید، کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنا، اللہ کو ایک ماننا، ذات میں، صفتوں میں، عبادت کی قسموں. اس کی ضد کو شرک کہتے ہیں، اس کی ضد کو شرک کہتے ہیں، اس کے انکار کو شرک کہتے ہیں. اس توحید میں جو خلل ہے، توحید میں جو نقص ہے، توحید میں جو کمی اور خرابی ہے، اس کا نام شرک ہے. اور شرک کا معنی شراکت، کمپنی سسٹم، سانج پن. اور یہ اللہ کو برداشت نہیں. اللہ اپنی شراکت برداشت نہیں کرتا، اللہ اپنے ساتھ شرک کو برداشت نہیں کرتا. چنانچہ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہ کرو. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے اور شرک کے علاوہ باقی گناہ اگر اللہ چاہیں تو معاف کر دیں، نہ چاہیں تو نہ معاف کریں. لیکن شرک کے متعلق قانون ہے، اللہ کا اصول ہے، ضابطہ ہے کہ یہ میں نے معاف نہیں. کس کے لیے؟ جو بغیر توبہ کے مرا. ایک آدمی شرک کرتا ہے 10 سال، 20 سال، 100 سال، 50 سال، لیکن اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی، زندگی میں توبہ کی توفیق دے دی، اس نے توبہ کر لی، وہ معاف ہے شرک. اور توبہ کیا ہے؟ کہ شرک کو چھوڑ دے، اس پہ شرمندگی کرے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرے تو معاف ہے. صحابہ کرام میں شخصیت پہلے شرک میں تھی، کفر میں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پہلے شرک اور کفر کرتے تھے. تو زندگی میں اگر کوئی انسان
توبہ کر لے، شرک چھوڑ دے، معاف ہے۔ لیکن اگر شرک پر مر گیا، شرک کے عقیدے پر مرا اور شرک کے نظریے پر مرا، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا کہ میں نے شرک معاف نہیں کرا۔ اور یہ ایسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے ہیں اور بتایا ہے۔ وہ چیدو علیہ السلام کا بیٹا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا، محمد حسن کا چچا تھا، شرک کی وجہ سے اللہ نے معاف نہیں کیا۔ اور اللہ نے قانون بیان کر دیا، جیسے کہ آپ نے ایسے سنی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتے اور شرک کے علاوہ باقی گناہ اگر چاہیں تو معاف کر دیں شروع سے، اور چاہیں تو گناہوں کی سزا دے کے جہنم میں اس کو جنت میں ضرور لے آئیں، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ جنت ضرور دیں گے جو بغیر شرک کے مرا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس کے مطابق جو مر گیا اس کے دامن میں شرک تھا یہ ہمیشہ جہنمی ہے، اور جو مر گیا اس کے دامن میں شرک نہیں تھا، باقی گناہ تھے، وہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے شروع میں جنت دے دے معاف کر کے، اور چاہے سزا دے کے جنت میں لے آئے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو لائے۔ اور اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جس نے بھی شرک کیا اس پر جنت حرام اور جہنم واجب، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان ظالموں کے لیے یعنی شرک کرنے والوں کے لیے کوئی اور مددگار نہیں، کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے شرک کیا، اللہ سے ناراض ہو گئے، اور ان کی مدد کر ہی نہیں سکتا، اللہ کی گرفت سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 18 پیغمبروں کا ذکر کیا، وَتِلْكَ حُجَّتُ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هو الله يهدي من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون۔ اللہ نے 18 نبیوں کا، رسولوں کا ذکر کیا کہ یہ نبی ہیں، 18 نبی اللہ نے اکٹھا ذکر کیا، معمولی بات، نبی رسول 18 ذکر کیے سورہ نام میں، اور فرمایا یہ 18 نبی رسول یہ نبوتوں والے، رسالتوں والے، کتابوں والے، نبیوں کے باپ، نبیوں کے دادے، نبیوں کے پردادے، نبیوں کے بیٹے، نبیوں کے پوتے، نبیوں کے پرپوتے، وہی والے، کتاب والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیغام آتا تھا، لوگوں اپنے دماغ ساتھ رکھو، اگر یہ بھی شرک کرتے میں ان کے بھی آواز ضائع برباد کر دیتا، تم کس بات کی بولی ہوگی؟ میرا کھاد ہے، میری زمین پر ہے کہ صبح شرک، شام شرک، رات شرک، دن کو شرک، زبان میں شرک، عمل میں شرک، فعل میں شرک، قول میں شرک، شرک ہی شرک شرک، اور اوپر سے یہ مصیبت ہے کہ تم اس کو ثواب اور دین سمجھو اور اس کی دلیلیں دو۔ میں نے کتابیں اتاری ہیں کہ میرے ساتھ شرک کرو۔ جو لوگ اپنی شرک کی دلیل دیتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ شرک جائز ہے، جو کچھ ہم قبروں مزاروں سے کر رہے ہیں، بتوں کے ساتھ کر رہے ہیں، نبیوں رسولوں کو شریک کر کے کر رہے ہیں، یہ جو مورتیاں بنا کے بت بنا کے کر رہے ہیں، یہ ڈھانچے بنا کے کر رہے ہیں، سور و پکار بنا کر کے کر رہے ہیں، مشکل کشا عادت روا بھاگتے درج بخش بنا کے کر رہے ہیں، یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی نازل کی ہے شرک کے لیے، شرک سکھانے کے لیے، یہ زمین بنائی آسمان کا اللہ پیدا کر کے سب کو شرک کے لیے پیدا کیا۔ مت تمہاری میں خالق مالک رازق اس لیے بنا کہ میں نے اپنے شریک بنانے تھے، سانجی بنانے تھے، شریک میرا کوئی نہیں ہو سکتا، سانجی کوئی نہیں ہے، کسی کو بھی تم بناؤ گے تو وہ ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، 18 نبی اور 18 رسولوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے میں ان کے بھی آواز ضائع کر دوں۔ اور پھر نبیوں رسولوں کے جو سردار
نبیوں اور رسولوں کے سردار، جن پہ نبوت رسالت ختم ہو گئی اور جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے، ان کو خطاب کیا اور امت کا دماغ صاف کر لئن اشرکت ولقد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اے نبی آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی ہم نے وحی کی اور آپ کی طرف بھی وحی کر رہے، ہر نبی رسول کو ہم نے کہا اور تجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے شرک کیا اللہ کے ساتھ تو تمہارے عمل ضائع برباد ہو۔ اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کہہ دیجیے سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ میری نمازیں، میری عبادتیں، میری مالی عبادت، میری بدنی عبادت، میری زندگی اور موت، میرا چھوڑنا پکارنا، میری نظر و نیاز، میرا ذبح کرنا، میرے رسول سجدے، میرا خوشبو کو لوگ، میری گریا داری، میرا رونا میرے گرانا تو صرف ایک اللہ سے جو پیدا کرنا ہے۔ اگر تم میرے امتی ہو تو تمہارا بھی سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر تم کو کہ ہم آپ کی امتی ہیں اور سارا کچھ اللہ کے علاوہ، ادھر کے لیے نظر، ادھر کے لیے نیاز، ادھر سجدہ، ادھر رکوع، ادھر سوڑنا، ادھر پکارنا، ادھر مشکل کشا، ادھر ایک داتا، ادھر کرنے والا، ادھر بجلی بنانے والا، تو تم میرے امتی میں، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہو اور تمہارا سب کچھ ان کے لیے ہو، یہ کیا تمہارا میرا رشتہ ہے؟ نہیں، کیا میں نے رسول ہوں اور کیا تم میری امتی ہو؟ کیا تم نے مجھے نبی مانا؟ کیا تم نے مجھے رسول مانا؟ میں ایک وادی میں، تم ایک وادی میں، میں ایک طرف، تم ایک طرف، مرضی اپنی کرو، برادری علاقے اپنے پالو، کھاؤ پلاؤ اپنے جاری رکھو، نظر نیاز اور یہ سارے سلسلے تم اپنے بناؤ اور کہو کہ محمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں اپنا سب کچھ ایک اللہ کے لیے، اللہ املک نفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ نبی ان کو بتا دو کہ میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک ہوں، اور واقعی جب نفع ملا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکہ سے بچا کے مدینہ لے گیا، 300 میل کا سفر کرا کے، اور مکے والے ہاتھ ملتے رہ گئے، 3 دن اور 3 راتیں ذلیل ہو گئے محمد کے پیچھے، اور ایک اللہ کی طاقت قدرت ذلیل کر کے اور ان کے سر میں بچے ڈال کے اور ان کو ذلیل کرا کے منہ کی کھال گئے، اور اللہ محمد کو لے آیا محمد مکہ مدینہ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ نے دیا بحرین سے سونے کے ڈھیر آئے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گئے، اور جب اللہ نے دیا سبحان اللہ تو پھر بدر کا میدان تھا، محمد کھڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور 70 صحابہ، 70 مکہ والوں کے بڑے بڑے سردار مرے پڑے تھے، کٹے پڑے تھے، اور 70 گرفتار تھے، اور محمد فاتح کی حیثیت سے کھڑا تھا، ان کی لاشوں اور زخمی جو کرا رہے تھے اور چور رہے تھے، محمد ان کو سنا رہا تھا، ہاں بتاؤ بتاؤ تو پتہ چلا کون سچا تھا، تمہیں کچھ بات سمجھ آئی؟ میرے ساتھ جو اللہ نے وعدے کیے تھے میں نے تو پا لیے، کہ تم نے بھی پا لیے؟ ہاں، جب اللہ نے دیا پوری دنیا مخالف تھی، سب زیر ہو گئی، اور 10,000 کا لشکر جرار لے کے محمد مکے میں آیا، محمد رسول صلی مکے میں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی چابیاں آپ کو، لیکن جب نقصان پہنچا، بیوی پر تہمت لگی، محمد پریشان ہوا، یہ تکلیف بھی کوئی دور نہ کر سکا۔ ولیوں کے امام صحابہ کرام تھے، آپ ایک ایک سے پوچھتے تھے اور آپ پریشان تھے، سارے ولیوں کے امام اور رسولوں کا امام، اس پریشانی میں رہا 1 مہینہ اللہ نے رکھا۔ یہی محمد تھا احد کی جنگ میں پتھر آیا اس کو پیچھے نہ کر سکا، لگا اور آپ کو زخمی کرے گی، اور آپ کے دانت مبارک بھی شہید۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء، نبی کہہ دے ان کو جب مجھے کوئی نفع پہنچے یا نقصان پہنچے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نہ میں نفع کا مالک ہوں نہ میں نقصان کا مالک ہوں۔ ولو كنت اعلم الغیب، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا نا، لاستكثرت من الخیر، میں ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا،
ما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ آتی۔ یہ ہمیں جو تکلیف پہنچتی ہے اس لیے پہنچتی ہے، ہمیں پتہ نہیں آگے کیا ہے، کل وہ کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، میں یہ کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ آدمی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، ادھر سے گاڑی نقصان پہنچا سکتی ہے، آگے یہ ہو حادثہ، یہ ہمیں کیوں تکلیف آتی ہے؟ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر میں غیب جانتا ہوتا مجھے کوئی تکلیف نہیں، ساری بھلائیاں میں اکٹھی کر لیتا۔ تو آپ کیا ہیں؟ نہ تو آپ نفع نقصان کے مالک ہیں اور نہ آپ عالم الغیب ہیں، تو آپ ہیں کیا؟ فرمایا ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں بشیر اور نذیر ہوں، خوشخبری دیتا ہوں جنت کی اہل ایمان کو اور ڈراتا ہوں جہنم سے اہل کفر کو اور اہل معصیت اور عصیان کو۔ میں تو یہ بتانے والا ہوں، میں تو یہ بتانے، یہ میری پوزیشن ہے، لیکن میری یہ پوزیشن بشیر نذیر والی، ڈرانے والی، خوشخبری دینے والی، یہ میری پوزیشن کون مانے گا؟ جو ایمان لائیں گے، بے ایمان میری اس پوزیشن کو نہیں مانیں گے۔ یہ جو میری پوزیشن ہے نا، کیا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، کیا میری پوزیشن کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، دوسری بات میں عالم الغیب نہیں جانتا، تیسری بات میں بشیر نذیر ہوں، یہ میری پوزیشن کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں اور میں عالم الغیب نہیں ہوں اور میں بشیر نذیر ہوں۔ میری یہ پوزیشن ایمان والے مانیں گے، بے ایمان نہیں مانیں گے۔ ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب نبی کو کیا لیکن سمجھایا امت کو کہ اے نبی ایک اللہ کو چھوڑ کر مت پکار ان کو جو نہ نفع پر قدرت رکھتے ہیں نہ نقصان پر۔ اگر ایسا آپ نے کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارا، آپ کا نام نبوت کے دفتر سے کاٹ کے ظالموں میں لکھ دیا۔ خطاب نبی کو اور سمجھایا امت کو جا رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف پہنچے، مصیبت بے قراری آئے، بیماری آئے، پریشانی آئے، میں مولا کے بغیر تمہاری تکلیف کوئی دور نہیں کر سکتا۔ جب نبیوں رسولوں کے سردار اعلیٰ افضل مفضل مکرم مصطفیٰ متعارفہ مفرست کے امام، سب سے اعلیٰ کتاب، اعلیٰ دین، اعلیٰ قبیلے، اعلیٰ قوم، اعلیٰ ذات اور اعلیٰ پاس والے نبیوں کی مصیبت اور مشکل شاید صرف ایک اللہ دور کر سکتا ہے، تو امتیوں کی مصیبتیں امتی دور کریں گے؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له۔ نبی ان کو پہلے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر، وہ نبیوں رسولوں جانداروں غیر جانداروں نیک ہوں برے ہوں، وہ جو کوئی بھی ہو جو اللہ کے بغیر جن کو تم پکارتے ہو، یہ ایک ذرے کے مالک نہیں ہے زمین آسمان، اور ذرہ اتنا کام ہوتا ہے جو کسی وزن میں بھی نہیں ہے، وزن تول میں نہیں ہے۔ کتنے تول نکل آئے، کتنے وزن نکل آئے، باریک سے باریک چیزیں جو ہیں، لطیف سے لطیف چیزیں، حساس سے حساس چیزوں کا وزن ہوتا ہے، لیکن ذرے کا وزن نہیں۔ ذرہ دھوپ کے اندر آنے والے روشنی میں ذرات، فرمایا زمین آسمان کے اندر ایک ذرے کے مالک نہیں ہے جن کو تم پکارتے ہو، ذرے کے مالک نہیں ہے، اتنے کلاس کنگلے کے پنچ جن کو تم پکارتے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات والارض وما لهم فیہما من شرک، شاید شراکت ہو، چلو مالک مکمل ہو لیکن شراکت، فرمایا شراکت بالکل کسی کی شراکت نہیں، چلو مالک نہیں ہے، شراکت نہیں ہے، تعاون تو رب کا کرتے ہوں گے نا، اتنا بڑا لمبا چوڑا کائنات کا نظام، وما له من ظہیر، اللہ تعالیٰ کا کوئی تعاون کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ ولا یعود اجتماع، وہ تھکتا ہی نہیں، وہاں مستنا باللغوب، وہ تھکتا ہی نہیں ہے، تعاون کی ضرورت ہی نہیں۔ چوتھی بات رہ جاتی ہے مالک بھی نہیں ہے، شریک بھی نہیں ہے،
تعاون بھی نہیں کر سفارش تو کریں گے، فرمایا سفارش کا مالک بھی کوئی نہیں، وہی بولے گا جس کو اللہ اجازت، باقی کیا رہے گا؟ اس ایت نے شرک کی جڑیں کا چار ہی وجہ ہوتے ہیں نا کسی کی نظر نیاز دینے کے، اس کو پکارنے کے اور اس کو چھوڑنے کے، نذرانے ماننے چلانے دیتے، یا مالک ہے اللہ کہتا مالک ذرے کا بھی کوئی نہیں، چلو شراکت ہے اللہ کہتا شراکت بھی کوئی نہیں، چلو تعاون ہے اللہ کہتا تعاون بھی کوئی نہیں، چلو سفارش کرے اللہ کہتا سفارش کی بھی کسی کو ضرورت نہیں ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، جس کو اللہ اجازت دے گا وہ بولے گا، تو پھر رہ کے آ گیا بس۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ لوگوں ایک مثال سنو، میں مولا خالق مالک رازق، تمہیں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، میں مولا کیسا سمجھاتا ہے اللہ کہتا ہے انظر کیف نصرف الآیات، نبی ذرا دیکھ کیسے ہم ان کو سمجھاتے، ہمارا سمجھانا بھی دے اور ہمارا بندوں کا دور جانا بھی دے، ہمارا سمجھانا اور ان کے ساتھ خیرخواہی محبت بھی دے اور ان کی لاپرواہی بھی دے کہ ہم ان کو کیسے سمجھاتے ہیں، مثالیں دے کے، کبھی عقلی دلائل، کبھی نقلی دلائل، کبھی زمین کے دلائل، کبھی آسمان کے دلائل، اور کبھی جو ہے آسمان زمین کے دلائل کے علاوہ بارش برسانے کے، کبھی کھیتی باڑی کے، کبھی ان کی پیدائش کے، سبحان اللہ، کبھی دھوپ اور سائے کے، ہم ان کو کیسے سمجھاتے ہیں؟ اللہ کا ملاقات نوکروں غلاموں کو سمجھاتا ہے دلائل کے ساتھ، اور یہ غلام کیا کہتے ہیں؟ چپ کرو بدھو پان، جہاں کو ہے بھائی لے، 6 ڈگریوں کا مالک ہے اور کوئی وہاں پڑا سجدہ کر رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ کھڑکا رہا ہے، بدھو۔ اور اللہ کہہ رہا ہے سوچو، غور فکر کرو، دلیل 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 تحقیق۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو ایک مثال میں تمہیں دے رہا ہوں، وہ تم سمجھو، جن کو تم پکارتے ہو نا، پوری اللہ کی لمبی چوڑی مخلوق اداروں کی تعداد میں اس میں مکھی بھی ایک پھرتی ہے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی چھوٹی سی مخلوق اور عام نظر آنے والی، عام نظر آنے، یہ نہیں بنا سکتے، اور یہ سارے اکٹھے ہو جن کو تم پکارتے ہو نا، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی کچھ چیز چھین کھا رہے ہیں، کچھ کھانا کھا رہے ہیں، چینی پڑی ہے، چینی کا ایک ذرہ لے کے مکھی ہو گئی، ساری دنیا کے یہ جو مشکل کشا جن کو مانتے ہو، حضرت روا اور داتے کہتے ہو، زندے اور مردے، یہ ساری دنیا کے فلاسفر، سائنسدان، سارے سوجھ پوجھ رکھنے والے جن کے نذرانے ماننے سلانے دیتے ہو، سارے اکٹھے ہو جائیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، مکھی کے منہ سے وہ ذرہ واپس نہیں لے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور ہیں جو پکار رہے ہیں اور کتنے کمزور ہیں جن کو پکارا جا رہا ہے، یہ بھی خالی ہاتھ اور وہ بھی، یہ بھی کنگلے کلاش اور وہ بھی، یہ بھی بے مراد اور وہ بھی بے مراد۔ فما قدر اللہ حق قدر، بندوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جب ایسا جو ہے نا وہ عقیدہ رکھا، کمثل العنکبوت، جن عقیدے نظریے کی مثال مکڑی کا جالا پودا جالا ہے، جیسے دیکھنے میں بڑی بنتی، بڑا پھیلاؤ اور بہت زیادہ اس کا گھیراؤ اور بڑی مضبوطی اور بڑی اس کی جو ہے وہ شان نظر آ رہی ہے، پھونک مارو مکڑی کا جالا ہو جائے، اندر مکڑی بیٹھی ہو، نہ دشمن سے محفوظ، نہ دھوپ سے، نہ سائے سے، جیسے یہ مکڑی اتنا گھر بچھا کے غیر محفوظ سب کو نظر آ رہی ہے، ایسے مشرک کا شرکیہ عقیدہ، شرکیہ لائف اور شرکیہ طریقے اور اس کے اعمال مکڑی کے جالے کی طرح کمزور پھونک مارو اڑ جائے۔ افسوس تو اس انسان پر ہے کہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے، لیکن عقل نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ کے بات کرتا ہے، اپنے گندے پوتے غلط عقیدے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ انسان جرأت کرے کہ پیدا کرنے والے کے مقابلہ میں ایک خاص کی ڈھیری میں سونے والا ایک مردہ اور ایک بے بس بے کس جو دنیا میں بے بس تھا، بیمار رہا اور اس کو علاج بھی نہ ہوئی، اس کو جو ہے وہ دوائی کی ضرورت تھی، اس کو پیشاب پاخانہ کی محتاجی تھی اور اس کو جو ہے ساری تکلیفیں تھی،
اور دنیا میں کمزور کمزور اس کو رب احکم الحاکمین خالق مالک رازق کے ساتھ مشکل کو شہادت روا داتا بنائے اور اس کی دلیلیں دے اور اس کے لیے ادھم کود سارے شہر میں اور سارے لوگوں کو وہاں لے کے جائے. حکومت کی اس معاملے میں بدو اور عوام کی بدو پیدا کرنے میں افمن یخلق کمن لا یخلق. اللہ فرماتا ہے پیدا کرنے والے اور نہ پیدا کرنے والے برابر ہے. سوچو تو عقل تو کرو. ایک نے پیدا کیا ایک نے کچھ پیدا نہیں کیا. ایک جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے ایک دوسرے کا پابند ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کا. سوچو تو صحیح. بس شیطان کا وار چل گیا. اصل میں یہ شیطان نے سوچا نا کہ یہ آدم کا بیٹا نفل پڑھے نماز پڑھے یہ صدقے خیرات کرے یہ ذکر کرے یہ حج کرے عمرے پہ عمرہ کرے اور جناب اس کام کرے یہ تو لے گیا جنت کے معاملات. بڑھ گئی آدم کی قوم وہاں میں کہاں اور میں نے کہا کہ میں دیکھ لوں گا ان کو کیسے جاتے ہیں جنت میں. اس نے کہا اس کی سوچ بدلو نظریہ تبدیل کر دو شرک پہ لگے رہے جو مرضی کریں. اللہ غیرت مند ہے وہ کہتا ہے شراکت معمولی بھی ہو تو میں عمل کوئی قبول نہیں کروں گا. بھائی یہ لگے رہے اور وہ قبول نہ کرے یہ تھکتے رہے اور مرنے کے بعد جہنم میں جائے. شیطان نے یہ پالیسی ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون. فرمایا مشرک کہتے تھے ہم نے بیت اللہ بنایا یہ بیت اللہ کی عظمت اور بیت اللہ کا مقام اہمیت اپنی جگہ دنیا میں یہ پہلا گھر جہاں ایک نماز پڑھے لاکھ اور جماعت سے پڑھے 27 لاکھ کا. اللہ فرماتے ہیں ان کو اس بیت اللہ بنانے کا بھی کوئی ثواب نہیں. حجر اسود اس میں ٹکانے کا بھی کوئی ثواب نہیں اور زمزم کی یہ پہرے داری کا بھی کوئی ثواب نہیں اور یہ طواف پہ طواف ان کو کوئی ثواب نہیں. یا اللہ کیوں؟ میں مشرک ان کے قول میں شرک ہے فعل میں شرک ہے عمل میں میں ایسے میں غیر مانگوں میں تگڑ مگر میں نہیں قبول کرتا. شرک کیا میں بلکہ شرک نہ ہو اور عمل ہو. کتنا 100 سال کا تہجد ہو جہاد ہو امر بالمعروف ہو نہی عن منکر ہو نمازیں ہوں صدقہ خیرات ہو درود شریف جو ہے بہت زیادہ ہو کلمہ شریف ہو 100 سال کی عبادت. ایک منٹ کا شرک 100 سال کی عبادت کا بیڑا غرق کر دیتا. پتہ نہیں لوگ کہاں کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی فرمایا قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. میرے بندو نبی ان کو کہہ کہ تمہارا اللہ پوچھتا. سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی ہاں ان کو کہ تمہارا اللہ کہتا پوچھیں میرے بندے غلاموں سے پوچھ ان سے پوچھ کہ اللہ پوچھتا ہے تم سے کہ یہ جو تم جن کو تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ مشکل کو شہادت روا بناتے ہو اور داتے گنج بخش دستگیر غریب نواز بندہ پرور کرنی بھرنی والے سمجھتے ہو یہ بتاؤ ارونی ماذا خلقوا من الارض کہ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا پیدا کیا. کون سا ٹکڑا؟ کوئی زمین کا جو ہے 42 برابر کوئی 2 انگلی کوئی 4 انگلی کو زمین بنائی ہو. چل زمین میں ام لهم شرک فی السماوات یا آسمان میں کسی کونے میں شراکت ہو ان کی. ایتونی اگر یہ شراکت نہیں ہے تو اس شرک پر کتاب اس میں تو دلیل کوئی نہیں. قرآن میں تو کوئی دلیل نہیں. یہ تو جرت ہے نہیں یار یہ تو بڑی جرت ہے نا کہ انسان قرآن کی آیتیں پڑھے اور کہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی شریک ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی کوئی شخص قرآن کی آیتیں پڑھے تمہارے سامنے اور تمہیں یہ دلیل دے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی مشکل کشا ہے اور دوسرے بھی شریک ہیں. اللہ فرماتا ہے ان نبی ان کو کہے اس قرآن میں تو کوئی دلیل نہیں ہے شرک کی. سبحان اللہ. اللہ تو کہتا ہے تبھی تو کہتا ہے نا کہ اس سے پہلی کتاب میں کو لاؤ.
جب اللہ یہ کہتا ہے کہ اس کتاب سے پہلی کتاب میں کوئی دلیل لاؤ تو اس کا مطلب ہے اس کتاب میں تو کوئی شرک کی دلیل نہیں ہے پہلے میں بھی کوئی نہیں. لیکن جو شخص، جو مولوی، جو مفتی، جو علامہ، جو فہامہ ریڈیو ٹی وی اخبارات میں آ کے جبے کبے اور داڑھی کے زور پر اور اپنی علمیت اور عربی دانی کے زور پر سائنس، فلسفہ اور جغرافیہ کے زور پر اتار چڑھاؤ اور بین الاقوامی حالات اور ادھر ادھر کے اللہ کے ساتھ شریک ثابت کرتا ہے، بہت بڑا ضرورت مند ظاہر پڑھنے کر کے اللہ کہتے ہیں قرآن میں تو دلیل شرک کی کوئی نہیں. محمد سے پوچھ اس سے پہلی کسی کتاب میں دلیل ہے؟ اگر اس کتاب میں تو کوئی واللہ ایتے پڑھتے ہیں، ایتے کس کی ایتے؟ اللہ کی. اللہ کی ایتے پڑھتے ہیں، اللہ کی ایتے، قرآن کی. کس بات پر؟ کہ اللہ نے یہ ایت اتاری ہے کہ میرے ساتھ دوسروں کو مشکل کشا مانو. انا للہ. اللہ نے یہ ایت کہی ہے کہ میرے ساتھ اور کو شریک بناؤ. انا للہ. یار تم بات رسم کی کرتے تھے، رواج کی کرتے تھے، ہماری نسل میں شرک کرنا رواج ہے، شرک کرنا باتیں کا طریقہ ہے داتے کا، اس پر بھی قرآن نے ہٹ کی کہ یہ غلط ہے. بھائی 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 کمال ہے تمہاری، کہاں تم پہنچ گئے، اب تم جانو تمہارا رب جانے. ہاں ہم تو بات کہہ دیتے ہیں، بتا رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، میرے بندو گھبراؤ نہیں، ان کو بتاتے رہو، میں فیصلے نپٹاؤں گا قیامت کے دن جو نہیں نپٹے. قرآن کی ایک پڑے یار آدمی اس بات کی کہ اللہ کے ساتھ اور بھی مشکل کشا ہے، اولاد دیتی ہے، صحت دیتی ہے، تو بات ختم. اللہ کہتا ہے نبی ان سے پوچھ جن کو تم پکارتے ہو، کیا زمین کا کوئی ٹکڑا چپا بنایا ہے انہوں نے؟ ان سے پوچھ کوئی آسمان میں شراکت ہے؟ تو اس کتاب میں تو کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو دلیل ہوتی تو میں محمد بھی سمجھتا تھا. اس کتاب سے پہلے کی کوئی کتاب سے دلیل پڑھ دو کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے. ایک پوری کتاب میں قبل ہذا. چلو پہلی بھی کوئی کتاب نہیں ہے، اس میں بھی دلیل. اور اثارت من علم، کوئی بچا کھچا ٹکڑا نبیوں کی تعلیم کا، رسولوں کی تعلیم کا، کوئی کسی کتاب کا حصہ، کوئی ایت، کوئی سینہ بسینہ آتے آتے کوئی تم پر پہنچا ہو. میرے بندو سوچو تو صحیح، ان کو تم صادقینا، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ اللہ کے ساتھ اور بھی مشکل کشا حاجت روا ہیں، قرآن میں تو کوئی دلیل نہیں. پہلی کتابوں میں سے کو پیش کر دو. اچھا وہاں بھی نہیں ہے، کوئی علمی ٹکڑا پیش کرو کسی نبی رسول سے جو آیا ہو نسل در نسل سینہ بسینہ. اگر سچے ہو اپنے شرک میں، اس کا مطلب ہے کوئی نہیں. تو پھر فیصلہ ہمارا بھی سن لو اللہ کا. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه ومن كان غافلا. میں مولا کا فیصلہ بھی سن لو. سورہ قاف 26واں پارہ، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے جو ایک اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکارے جنہوں نے سننا کیا جواب سن نہیں سکتے، اگر سنیں تو کیا مطلب جواب نہیں دے سکتے، بلکہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں تو پکار رہا ہے. یہ اللہ کی میں باتیں سنا رہا ہوں. سبحان اللہ. تو سناتا ہے کہ ہندوستان کا فلاں ایک آدمی تھا، اس نے قصہ بیان کیا تھا کہ خواجہ بختیار کاکی تھے، غالباً فلاں خان کی بات ہے، ادھر سے اس کی بکری مر گئی تھی، وہ زندہ. تو یہ سناتا ہے، میں تجھے قرآن کی ہے سناتا ہوں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دے. اگلے پچھلے موجود ہوں گے، نبی رسول ہوں گے، ساری مخلوقات ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کھڑی ہوگی جو کہتے ہوں گے کہ ہم عیسیٰ کے امتی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. اور اللہ کو تو سارا پتہ ہے، لیکن اللہ نے عدل و انصاف کے وہاں تقاضے پورے کرنے ہیں. اور اللہ فرمائیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اے عیسیٰ بھلا یہ بتا، تو نے ان کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود اور مشکل کشا بنا رہے اللہ کے بغیر، حاجت روا، مشکل کشا، اولاد دینے والے، صحت دینے والے، بگڑی بنانے والے، گناہ معاف کرنے والے، اور جو ہے مشکل کشائی کرنے والے مجھے اور میری ماں کو. عیسیٰ 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 اللہ کا جو ہے وہ کلمہ جس کو اللہ نے کلمہ کن سے پیدا کیا، اور اعظم پیغمبر جس کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا، قیامت کی نشانی بنایا، وہ عیسیٰ اور اس کی مریم ماں مقدسہ جس کے نام پہ اللہ نے قرآن میں سورت اتاری.
یہ میں کسی اور کی بات 14ویں 15ویں 12ویں 13ویں صدی کے کسی عالم بزرگ کی بات نہیں کر رہا جس کو مشکل کو شہادت ربا مان لیا گیا، کسی میں 5ویں صدی 6 صدی کے بزرگ کی بات نہیں کر رہا جس کو داتا اور گنج بخش کہا گیا، عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں مریم۔ قرآن 7واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پوچھیں گے ہاں تو نے کہا تھا، تو نے کہا تھا بتا لو دیکھ لو، تو نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو 2 مشکل کشا 2 حاجت روا بنا لو، اللہ کے بغیر تو نے کہا تھا۔ سارے سنو، اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کو سارا پتہ، لیکن اللہ ان کو جھوٹا کرنا چاہتا ہے جو محبت کی آڑ میں، عقیدت کی آڑ میں، الفت کی آڑ میں، ادب کی آڑ میں، محبت کی آڑ میں بارے بارے جاؤں قربان جاؤں۔ ان عیسائیوں نے جو عیسیٰ کے ساتھ سلوک کیا کہ بارے بارے محبت کے نام عقیدت کے نام لے کے اس کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، اس کی پیشی کرا دی، ایسے نادان محبت اور دوستی سے اللہ بچا، پیشی کرا دی اپنے پیغمبر کی، کھڑا ہے پیغمبر، تو نے کہا تھا سبحان اللہ۔ پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ قال سبحان، پاک ہے آپ کا کوئی شریک ہو، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کہنے کا کوئی حق نہیں، میں مخلوق بندہ تیرا غلام نوکر، تو نے پیدا کیا تو دنیا میں آیا، نہ پیدا کرتا تو نہ آتا، تو نے جیسا چاہا ایسے رکھا، جیسے تو نے مجھے پسند کیا اس طرح تو نے مجھے بنایا، مجھے لائق ہی نہیں ہے کہ میں یہ بات کرتا، میں کیسے کرتا، مجھے اس کی یہ میرے لائق اور مناسب ہی نہیں ہے۔ سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے اس کا حق ہی کوئی نہیں تھا۔ اور آگے یہ کہ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کہی بھی ہے نا ان کو تو سارا جانتا ہے، کیونکہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو تیرے نفس میں میں نہیں جانتا میرے نفس میں تو سارا کچھ جانتا ہے، انک انت علام الغیوب، تو سب سے زیادہ پوشیدگیوں کو جاننے والا ہے۔ یہ پیغمبر سے محبت کی اور پیشی کروا، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے نہ ایسے حد سے بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو بڑھا دیا اور اس کی پیشی کرا دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتیں ہیں، 2 باتیں جو واجب کر دیتی ہیں، ضروری کر دیتی ہیں۔ عرض کیا کہ وہ 2 باتیں کیا ہیں جو واجب کر دیتی ہیں، ضروری کر دیتی ہیں؟ فرمایا ایک بات یہ ہے من مات ولا یشرک باللہ، جو مر گیا اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں جائے گا، یعنی چاہے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے چاہے شروع میں، ومن مات ولا یشرک باللہ دخل النار، اور جو مر گیا اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا وہ جہنم میں جائے گا، کسی صورت جہنم سے نہیں نکلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، ان سے بچو، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 گناہوں سے بچو جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ الشرک والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ 7 گناہ جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، ان میں پہلا نمبر شرک، پھر جادو، پھر قتل، اور پھر یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، اور جہاد سے پیچھے رہنا، بھاگنا، اور خبر پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، اے میرے امتیوں، گناہ جو سارے میں نے تمہیں بتائے اور ان میں یہ 7 گناہ بتائے، ان سب میں سے بڑا گناہ نہ میں تمہیں بتاؤں گا، سب سے بڑا اکبر الکبائر، سارے کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ انہوں نے اس کی جناب ضرور بتایا تھا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ ایک آدمی نے آگے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ای ذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے یہاں سب سے بڑا گناہ کیا؟ فرمایا اللہ نے تجھے پیدا کیا، دیکھنے سننے والا بنایا، سب کچھ دیا، کھانے پینے کے لیے نعمتوں سے مالا مال کیا، اور تو اللہ کا شریک اور ویسی بنایا، جب دینے کی باری ہے کسی اور کے لیے دے، جب جھکنے کی باری ہے کسی اور کے آگے جھکے، جب مانگنے کی باری ہے کسی اور سے مانگے۔ سب سے بڑا گناہ جرم اور سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑی بغیرتی نمک حرام کہ اللہ کا انسان کھا کے اس کی نعمتوں میں
رات سے مستقر رہ کر، اور جب دینے کی باری ہے تو کسی اور کے لیے دے، اور جب جھکنے کی باری ہے تو کسی اور کے آگے جھکے، اور جب مانگنے کی باری ہے تو کسی اور نہ، پیشانیاں جھکے تو اسی کے آگے، دل دھڑکیں تو اسی کے آگے، اور جانور تڑپیں تو صرف اسی کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودا والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ کی لعنت اور یہود و نصارہ پر کہ جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں رسولوں کی تعلیمات کو بھلا کے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ اس میلے ٹھیلے کی جگہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پہلی قوموں میں سے ایک قوم تھی، ان کے دو آدمی، ایک قوم تھی انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا، ایک درگاہ بنا رکھی تھی کہ ہمارا یہ جو ہے نا آستانہ یا درگاہ، یہاں سے جو لے گا اس کو مجبور کرے گا کہ چڑھاوا چڑھا کے جا۔ دو آدمی کو انہوں نے کہا جہاں چڑھاوا چڑھاؤ، ایک کو کہا نے کہا جی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ مکھی چڑھا دو، میں مکھی چڑھا دی، چلو اس کے نام چھوڑ دیا۔ تو بھی چڑھاؤ، نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، انہوں نے کہا مکھی چڑھاؤ، نے کہا مکھی بھی مخلوق ہے، مخلوق خالق پر قربان ہوتی ہے، میں مخلوق کو مخلوق کی بھیٹ نہیں چڑھاؤں گا، میں مخلوق خالق کے اوپر قربان کروں گا، مخلوق پر۔ انہوں نے کہا پکڑو اس کو، اس پہ آرا رکھا، اس کو دو ٹکڑے کر دیے۔ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین، رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا آدمی مکھی کی وجہ سے جس نے چڑھاوا چڑھایا مکھی کا جہنم میں چلا گیا، اور دوسرا آدمی جس نے مکھی کا چڑھاوا نہ چڑھایا جس کی وجہ سے شہادت پر فائز ہو گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا جب یہ قیامت قائم ہوگی کوئی ایک نظر نہیں رہے گا، لا تقوم الساعة حتى يقال نرد اللہ اللہ، فرمایا قیامت اس وقت قائم ہوگی جب ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موحد دنیا میں قائم نہیں ہوگا۔ ہاں بہت جرائم ہیں، بہت جرائم ہیں، بہت فسق و فجور ہے، بہت نافرمانیاں ہیں، بھری پڑی ہے زمین اللہ کی نافرمانیوں سے، شہر ملک علاقے بھرے پڑے ہیں، لیکن زمین قائم ہے، آسمان قائم ہے، کائنات قائم ہے، چاند سورج قائم ہیں، رات دن آ جا رہے ہیں، تو اور میں رہ رہے ہیں توحید کی برکت سے کہ ابھی توحید ہے، کچھ لوگ ہیں توحید والے۔ رسول اللہ فرمایا تک ایک بھی موحد نہیں رہے گا، دھڑام سے آسمان گر پڑے گا اور زمین پھٹ جائے گی، کیونکہ جب ایک بھی موحد نہیں اس کائنات کے باقی رہنے کا کوئی جواب ہی نہیں اور کوئی اس کا مقصد ہی نہیں۔ یہ اللہ نے بچائی تھی کائنات، بنائی تھی صرف توحید کے لیے، جب ایک بھی موحد نہیں ہے تو ہر چیز تحت کر دو، فرشتوں مٹا دو، سب کچھ قائم ہے تو توحید کی وجہ سے۔ اور فرمایا قیامت قائم ہوگی جن لوگوں پر وہ بدترین مخلوقوں میں قرآن میں ہے، مشرکین کا پھر بدترین مخلوق ہیں، خنزیروں اور بندروں کے سے بھی بدترین جتنی بھی مخلوق، خنزیر ہے، بندر ہے، کتا ہے، جو تمہارے ذہن میں ہے، قرآن کہتا ہے بدترین مخلوق کافر اور مشرک۔ اور اس میں فرمایا قیامت ان پہ قائم ہوگی جو بدترین مخلوق۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ دے، ہم اپنے عقیدہ اور نظریہ کلمہ کو درست کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شرک کہتے کس کو؟ شرک کی مذمت تو بہت آ گئی قرآن اور حدیث کی، لیکن شرک ہے کیا؟ تو میں نے آپ نے ابتدا میں آپ کو بتایا کہ اللہ کا حق جو ہے نا وہ 3 حصوں پر، یعنی اللہ ہمارا خالق مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اللہ کا جو ہم پر حق ہے نا کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو قائم کریں۔ توحید کیا ہے؟
کہ اللہ تعالیٰ کو ذات میں بھی ایک معنی ایک ہے اور صفتوں میں بھی ایک معنی اور عبادت کی ساری قسموں میں بھی ایک معنی. ان تینوں چیزوں کی ضد جو ہے وہ شرک ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک کیا ہوگا کہ اللہ کا انکار کرنا. یہ بھی ایک شرک کی صورت ہے. شرک کی دو صورتیں یعنی اللہ کی ذات میں جو شرک ہے نا اللہ کی ذات میں شرک ہے اس کی دو صورتیں بنے گی دو قسمیں ہیں. اللہ کی ذات میں شرک کی دو قسمیں. پہلی قسم کیا ہے کہ اللہ کا انکار کرنا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے کہ اللہ ہے ہی. یہ شرک ہے. اس میں چار بڑے یعنی کہ گروہ گزرے ہیں یا مثالیں کہہ لیں آپ. فرعون کا شرک. فرعون کہتا تھا رب نہیں. فلسفیوں اور آج کا سائنسدانوں کا شرک جو رب کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ جو کچھ وجود ہے نا یہ سارا کچھ یہ بس خود بخود ہو رہا ہے یا یہ مادے ٹکراتے ہیں یہ مادہ ہے فلاں بارہ رب کا وہ کردار خارج کرتے ہیں. فلاسفہ پرانے دور میں ان کو فلاسفہ کہتے تھے. آج کل سائنسدان سارے نہیں اللہ کے نیک بندے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کبیر خان کو صحت عافیت دے. اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی سائنسدان رکھے جنہوں نے امت کی آبرو اور لاٹ رکھے. ہاں ایسے بھی الحمدللہ. اور پیچھے جو ٹیم کام کر رہی ہے اور اللہ ان حکمرانوں کے بیعت دے اور یہ جو دوسرے پارٹیاں ہیں یہ اپنی لڑائی چھوڑ کے کوئی ملک کی فکر کرے کیونکہ ان کا مقصد تو یہی ہے ظالموں کا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس ملک کو عدم استحکام سے دو چار کرو اور قبائلی علاقے اور ادھر ادھر سے بہانوں سے پہنچ جاؤ جو ہے ایٹمی جو ہے اساسی ان تک. لیکن یہ اپنی لڑائی اور ضد میں پڑے ہوئے ہیں اور عجیب حالات ہے. میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ مرتے تھے کونسلری پر اب سامنے وزارت عظمیٰ نظر آ رہی ہے اور کوئی آگے منہ نہیں کر رہا. اللہ نے یہ بھی جو ہے نا حالات دکھائے. کوئی آگے منہ ہی نہیں کر رہا. کہتا نہیں تو سبحان اللہ. تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ تمہارا نظام گندا اور فیل ہو چکا. لوگوں پہلے وہ آگے وہ کہتے نہیں تم خیر بارہ. تو شرک کی ایک قسم ہے اللہ کی ذات میں. اللہ کی ذات میں دو قسم کی شرک ہے. ایک ہے تو اس کا انکار جیسے فرعون ملحد لا دین قسم کے سائنسدان اور اسی طریقہ سے اہل وحدت الوجود یعنی جو یہ کہتی ہیں کہ اس دنیا میں سارا ایک ہی ہے. اللہ زمین آسمان بندے انسان جن برے اچھے سارا ایک ہی ہے جس کو وحدت الوجود کہتے ہیں. ایک ہی وجود ہے. فارسی میں ہم اوسطی کہتے ہیں. صوفیوں کا ایک گروہ ہے بڑا عقیدہ. تو یہ بھی اللہ کا انکار ہے. جب سارا ایک ہی ہے تو پھر اللہ تو کوئی نہ ہوا. یہ بھی اسی میں. اور ایک ہے اہل تعطیل جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں کا انکار کر دیا. یہ بھی اصل میں انکار ہے. اللہ وہاں ہے. اللہ سنتا ہے نہیں. اللہ دیکھتا ہے نہیں. اللہ کلام کرتا ہے نہیں. اللہ اس پر ہے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہاں ہے کیا ہے کچھ بھی نہیں. یہ بھی انکار ہی ہے. یہ بھی انکار ہے. اور اس کے اندر جو ہے نا یہ چار گروہ مشہور ہے. فرعون فلاسفہ یا سائنسدان اور یہ جہل قسم کے صوفی وحدت الوجودی اور جنہوں نے اللہ کی صفتوں کا انکار کر دیا جن کو معطلہ کہا جاتا تھا جہمیہ پہلے زمانہ میں. یہ اللہ کی ذات میں شرک کی ایک قسم. اور دوسری قسم کہ اللہ ہے اللہ مان کے اس کے ساتھ شرک یعنی دوسروں کو شریک کرنا. یعنی پہلی قسم تو تھی نا کہ اللہ کا انکار. دوسری قسم ہے کہ اللہ کا انکار نہیں ہے مان کے اس کے ساتھ. عیسائیوں کا شرک تین ہے. یہ بھی ذات میں شرک ہے. وہ کہتا ہے میں ایک وہ کہتا نہیں تین ہے. تو بھئی یہ تین ہے تو پھر وہ ایک کہتا نہیں ایک ہے. اور جو ایک ہے تو پھر تین نہیں کہتا نہیں ایک تین ہوتا ہے تین ایک ہوتا ہے. یہ بھی ایک مصیبت ہوئی. کہتا تین ایک ہے اور ایک تین ہے. تو عیسائیوں نے اللہ کا انکار نہیں کیا لیکن ساتھ جب شریک مان لیا تو وہ ذات کا انکار ہے. ایک تو نہ رہا. اور دوسرے ہیں عیسائیوں کے ساتھ مجوسی آتش پرست. انہوں نے کہا دو الہ ہوتے ہیں ایک خیر کا ایک شر کا. ایک صحت لانے والا ایک بیماری دور کرنے والا. میں ٹکراتے ہی رہے لڑتے ہی رہے کہ میں بیمار کرنا ہوں کہتا نہیں میں صحت دے رہی. یہ بھی بات غلط ہے. یعنی گویا کہ یہ بھی انکار ہے. اور تیسرے ہیں ستارہ پرست. ستاروں پر ایمان رکھنے والے کہ ستارے حرکت میں آتے ہیں ستارے سب کچھ کرتے ہیں. تو مطلب اللہ تو یعنی اللہ کے ساتھ ستاروں کو شریک کرنا یہ بھی اللہ کا انکار ہے.
اور چوتھے وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا ولی، اللہ کا بزرگ میرے بندہ مرنے کے بعد اس کی روح تصرف کرتی ہے، اس کی روح زندہ اور مارتی ہے، اور اس کی روح صحت دیتی ہے، اس کی روح اولاد دیتی ہے، اور اس کی روح اس کو کشائی کرتی ہے۔ یہ بھی رب کے ملک ہے جو بزرگوں کی روح کے بطاقت کے قائل، رب کی کیا ضرورت؟ یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ بتایا تھا نا آپ کو کہ شرک اور کی کس میں بتاؤں گا؟ تو اللہ کی ذات میں دو بڑے شرک، ایک انکار میں مان کے اس کے ساتھ دوسرا۔ اب آ جو اللہ کا دوسرا حق کیا بتایا تھا نا، اللہ کے اچھے نام ہیں اللہ کے، اور اللہ کی اچھی صفتیں ہیں۔ اس میں جو شرک ہے اللہ کی صفتوں میں، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی صفتوں ناموں میں سے نام نکالے اپنے معبودوں مشکل کشاؤں کے، الہ لات، منان منات، عزیز عزا، اور آج کل جیسے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ غوث تو اس سے غوث، فریاد رس، ہاں جی، یعنی کہ نام نکال لیں اللہ کی صفت، یہ داتا، گنج بخش، دستگیر، یہ بھی وہی ہے۔ اللہ آسمان سمے تم آبا مان اللہ بیان سلطان، اللہ فرماتے ہیں یہ نام ہے تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو نہ مشکل کشا بنایا نہ داتا بنایا، تم نے بنا لیے، تمہارے باپ دادا نے بناتے رہو، میرے پاس آؤ گے تو فیصلے ہو جائیں گے۔ اور دوسری قسم شرک کی صفتوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دینی مخلوق میں سے کسی کے ساتھ، یا مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے ساتھ تشبیہ دینی۔ مطلب اللہ سنتا ہے یہ بھی سنتے ہیں، اللہ مشکل کشائی کرتا ہے یہ بھی کرتے ہیں، اللہ چاہتا ہے یہ بھی چاہتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے یہ بھی دیتا ہے۔ یہ شرک ہے اللہ کی صفتوں میں۔ اور تیسری قسم شرک کی جو اصل قسم ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک، میں نے بتایا نا تیسرا حق یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، زبان سے، دل سے، بدن سے، اعضاء، اس میں شرک، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنی، سجدہ، رکوع، خشوع خضوع، اور اسی طرح نظر نیاز دینی، ذبح کرنا، طواف کرنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اور مدد مانگنی، چھوڑنا، پکارنا، سوال کرنا، اس پر آیات ہے الحمدللہ، آیات موجود ہے کہ صرف ایک اللہ کے لیے کرو۔ تو بہرحال عبادت کی یہ قسمیں، یہ ساری صرف لوگ سمجھتے ہیں رکوع سجدہ اللہ کو کر لیا تو بس مواعد ہے، نہیں، رکوع عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، خشوع خضوع عبادت ہے، اللہ کے آگے رونا ہے، گڑگڑانا عبادت ہے، نظر نیاز عبادت ہے، طواف کرنا عبادت ہے، ذبح کرنا عبادت ہے، قانون ماننا عبادت ہے، حکم ماننا عبادت ہے، امید رکھنا عبادت ہے، سوال کرنا عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا عبادت ہے۔ اس میں کسی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کی دوسری قسم ریاکاری، کار تو اللہ کے لیے رہا ہے، کام تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن دل میں یہ آ گیا کہ یہ دیکھ کے خوش ہوگا، اس کو ہم شرک تو نہیں کہیں گے، اگر یہ اتنے تک رہے، اگر یہی تک رہے تو اس کو ہم کہیں گے ریاکاری۔ تو یہ اس کی یہ قسم ہے۔ آج کل جو شرک کی بڑی قسمیں چل رہی ہیں نا، اس کی تب تفصیل تو نہیں ہو سکتی، لیکن آپ وہ سن لیں۔ حاکمیت میں شرک، یعنی الحکم اللہ، قانون حکم اللہ کا شرک، تقریباً پورے اسلامی ملک اور وہاں کی پارلیمنٹیں، وہاں کی مجالس شورا، اور وہاں کے ممبران، اور وہاں کی پارٹیاں سیاسی چھوڑ کر دینی بھی طاغوت کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، اور اللہ کے قانون کے مقابلہ میں دوسرے کا قانون اور دوسرے کی حاکمیت چل رہی ہے۔ یہ اللہ کے حکم میں شرک ہے، حاکمیت میں شرک، اور یہ اتنا سرانگے سے ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں تمام مسلمان ملک کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور عدالت کہنا ہے جج بیٹھا ہے، وہ مسلمان ہے، مدعی بھی مسلمان ہے، مدعا علیہ بھی مسلمان ہے، وکیل بھی مسلمان ہے، لیکن فیصلہ جو ہے وہ انگریز کے قانون پر ہوگا۔ یہ شرک ہے اور کیا ہے؟ یہ حاکمیت میں شرک ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں الحکم للہ، اللہ حکم اللہ کا، الا له الخلق والامر، مخلوق بھی اللہ کی اور حکم بھی اسی کا۔ ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یعلم به اللہ، کیا اللہ کے علاوہ اور بھی شریک ہے جن کو حق و قانون بنانے کا؟ یہ ساری مصیبت اب جو پڑی ہوئی ہے اور سب کو سمجھ نہیں آ رہی، کیا یہ اللہ کا قانون چھوڑنے کی مصیبت؟ اللہ کا قانون ہے تو سیدھی سیدھی بات ہے، یہ ساری جو مصیبت بحران جس کو تم کہہ رہے ہو، یہ اللہ کا قانون چھوڑنے کی وجہ، یہ مہنگائی ہے، بدامنی، یہ کس کو فجوری ہے، مصیبت، یہ آرے کے گلا کاٹے خامری کا اوپر چڑھا ہوا ہے، یہی ہے مصیبت ہے، اور کیا ہے؟ یہ سب اللہ کے قانون سے بغاوت ہے، حاکمیت میں چلے۔ اور دوسرا قبروں کا شرک،
پاکستان کے ایک کونے سے لے کر دوسرے سارے حکمران بھی مردوں کے ایجنٹ اور بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں بھی مردوں کے ایجنٹ، بلکہ اکثر دینی پارٹیاں بھی مردوں کے ایجنٹ، بس مردہ مردہ پرستی، بس ان مزاروں کو بناؤ اور سجاؤ اور دو اور کھاؤ اور پلاؤ، تماش بینی اور چادریں اور پڑاؤ سلاؤ، ایک محکمہ اوقاف کو امیر رکھو، باقی سارے محکموں کا بیڑا غرق ہے۔ یہ قبروں والا شرک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قبر پختہ نہیں بنانی، قبر اونچی نہیں بنانی، مجاور بن کے نہیں بیٹھنا، قبر پر لکھنا نہیں ہے، اور میرے ڈھونڈتی رب کی نماز قبر کے پاس نہیں پڑھنی۔ انہوں نے کام چھوڑا ہی کوئی نہیں، بات کی تفصیلات کا ٹائم نہیں ہے، بلکہ قبروں کا شرک، حاکمیت کا شرک قبروں کا، اور تیسرا وسیلے کا شرک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی وسیلے صدقے طفیل کے ساتھ، یہ بھی شرک ہے۔ کیوں؟ جو شخص وسیلہ صدقہ طفیل ظاہر ہوتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، اصل میں جو وسیلہ صدقہ طفیل کہتا ہے نا، اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا تبھی تو کہتا ہے، اور آگے اس کا عقیدہ ہے کہ اگر ویسے تو نہیں سنتا لیکن میں اس کا وسیلہ واسطہ کہوں گا تو اس کو سننا ہی پڑے گی، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کی ساری صورتوں سے بچائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم انصرهم نصرا عزیزا، اللہم نجِ اخواننا من السجون، اللہم اجل الشرک والمشرکین، اللہم انا نسألک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغننا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔